الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے. وہی سب کا حاجت روا مشکل کشا ہے. وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے. وہی رزق میں فراخی کرتا ہے. وہی رزق میں تنگی کرتا ہے. غرضے کے ہر چیز کا وہی مالک ہے. اس کے بعد بے انتہا بے حساب درود و سلام ہو اس ہستی پر جو رحمت للعالمین ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے. پھر نمونے کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر وہ بات جو ہمارے فائدے کی ہے وہ ہمیں بتائی ہے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ بات جو ہمارے نقصان کی ہے اس سے ہمیں بچنے کی تلقین کی ہے. میرے بھائیوں، آج جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے غضب اور غصہ. اس سے بچاؤ کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پسندیدہ لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ یجتنبون کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے وہ مکمل اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب کبھی غصہ آ جائے، ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے بارے میں ایک خاص بات بتائی ہے کہ وہ برے کاموں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور غصے میں وہ دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. غصہ آ جائے تو دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، غضب یا غصہ جو اس کا مفہوم ہے غضب کا، جس کا معنی غصہ ہے، ناراض ہونا، غصہ کرنا، بغض رکھنا اور جذبات کا بھڑکنا، یہ اس کا مفہوم ہے. اور اس کی دو اقسام ہیں. ایک للہ، اللہ کے لیے غصہ کرنا، اور ایک لنفسہ ہی، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا. کیا مطلب؟ جو اللہ کے لیے غصہ ہو، ناراضگی ہو، وہ اللہ کو پسند ہے اور وہ ہونی چاہیے. کہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہوئی، آپ کو اس پر غصہ آیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی پر غصہ آنا، یہ ایمان کی موجودگی کی دلیل ہے، علامت ہے. لہذا اللہ کے لیے غصہ کرنا یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے. اسی سے ایمان کا پتہ چلتا ہے.
اور دوسرا ہے غضب لنفس ہی، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا، بغض رکھنا، اپنی ذات کے لیے جذبات کا بھڑکنا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اس پر قابو پانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان دونوں باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے لیے غصہ کرنا ضروری ہے، اور اپنی ذات کے لیے جو غصہ کرنا ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ دیکھیں، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حکم دیتے ہیں قاتلوہم، ان مشرکوں سے، کافروں سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں ان کو تکلیف پہنچائے، اور ویخزہم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں انہیں رسوا کرے، وینصرکم علیہم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری مدد کرے ان کے خلاف، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومنوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں، یہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور ہو جائے۔ وہ غصہ جو دین کے لیے تھا، وہ غصہ دور ہو جائے۔ اللہ اس لیے چاہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو، اور جو اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، إِلَّا أَن تُنْتَحَقَ حُرْمَةُ اللَّهِ، ہاں جب اللہ کی حرمت کی پامالی ہوتی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقام لیتے تھے۔ یعنی اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لیتے تھے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اپنے آپ پر قابو پائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم یاد رکھیں کہ لیس الشدید بالسرعۃ، کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی دوسرے کو گرا دے، اصل پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ غصے سے بچاؤ کے کئی شرعی طریقے ہیں، ان میں سے میں چند آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا غضب الرجل، جب بھی کسی بندے کو غصہ آئے فقال اعوذ باللہ، سارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ہر وقت ضرورت نہیں ہوتی، اعوذ باللہ کہنا بھی کافی ہے، اور وہ کہے اعوذ باللہ، یہ کہہ دے سکن غضبہ، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان سے پناہ مانگ لی گئی، اللہ کی پناہ میں چلے گئے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسی طرح غصے کے وقت خاموش ہونا یہ بھی اس سے بچاؤ کا طریقہ ہے، اپنے آپ پر قابو پا کر
خاموش رہا جائے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا غضب احدکم فلیسکت، جب بھی تم میں سے کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہا کرے۔ علموا، ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ لوگوں کو دین سکھاؤ، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو دین کے معاملے میں اور انہیں مشکلات میں نہ ڈالو۔ وَإِذَا غَضِبْتَ، اور کبھی اگر غصہ آ جائے فَاسْكُتْ، تو خاموش رہو۔ وَإِذَا غَضِبْتَ 3 دفعہ فرمایا، جب تمہیں کبھی غصہ آئے تو خاموش رہو، جب تمہیں کبھی غصہ آئے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو۔ تو مقصد کی بات یہ ہے کہ غصے کے وقت خاموش رہنا یہ بھی غصے سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق غصہ آئے تو بیٹھ جانا چاہیے اگر کھڑے ہوں تو۔ اذا غضب احدکم، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں غصہ آئے وَهُوَ قَائِمٌ، اور وہ غصے میں وہ کھڑا ہو، غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو، فَلْيَجْلِسْ، تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ تو جب انسان کھڑا ہوتا ہے بیٹھنے سے غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور ایک اور روایت میں لیٹ جانے کا حکم ہے کہ لیٹ جائے، اور اس میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وَهُوَ قَائِمٌ، اور وہ کھڑا ہو، فَلْيَجْلِسْ، تو اسے بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک، وگرنہ فَلْيَسْتَجِعْ، اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ یعنی لیٹنے سے غصہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب غصہ آتا ہے تو لیٹا ہوا بندہ اچھل کے کھڑا ہوتا ہے اور اچھل کر آگے بڑھتا ہے۔ یہ شریعت کے خلاف عمل ہے۔ یعنی اگر کھڑا ہو بیٹھ جائے، بیٹھنے سے غصہ چلا جائے گا۔ اگر بہت شدید غصہ ہے نہیں جاتا تو پھر لیٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی برکت ہوگی کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا طریقہ کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ فرمایا، ایک صحابی ہیں حضرت ابو وائل عاص، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ عروہ بن محمد الساعدی کے پاس گئے۔ کیا دیکھا کہ ان سے ایک آدمی نے کلام کیا، کوئی بدتمیزی کی، فَأَغْضَبَهُ، اور انہیں غصہ دلا دیا۔ فقام، وہ فوراً اٹھے، وَتَوَضَّأَ، اور انہوں نے فوراً وضو کر لیا اور کہنے لگے، حدثنی ابی عن جدی عطیہ، میرے والد نے میرے دادا سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان الغضب من الشیطان، کہ بے شک یہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور یہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ لہذا فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، جب بھی تم میں سے کسی کو غصہ آئے فَلْيَتَوَضَّأْ، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو وضو کرنے سے، اس اعضاء دھونے سے جو ہے اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح غصے کے وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ آپ نے کبھی عربوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ ہمیشہ جب بھی لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے فوراً کہتے ہیں صلی علی النبی، صلی علی النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، یعنی اللہم صلی علی محمد۔ وہ
یعنی اللہ کا ذکر کرنا، درود پڑھنا، یہ بھی غصے کو دور کرتا ہے۔ اور پھر کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی تو دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، اور غصے کے وقت دل بے قرار ہوتا ہے۔ جب اسے اللہ کا ذکر کر کے قرار پہنچے گا تو غصہ دور ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی غصہ آئے تو اللہ کا ذکر، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یعنی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح غصے کے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی جو خوبصورتی ہے، اللہ نے جو احسن تقویم، بہترین شکل دی ہے، بہترین صورت بنائی ہے، یہ صورت بد شکل ہو جاتی ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے۔ تو پھر چاہیے کہ اپنے چہرے کو غصہ دور کر کے اصل حالت میں لے آئے، اور اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل دی ہے، تو اپنی شکل غصے کی وجہ سے بگاڑنی نہیں چاہیے۔ اسی طرح غصے کے وقت معاف کر دینا، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ والکاظمین الغیظ، اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو غصے پہ قابو کر پاتے ہیں، اور والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ جو نیکی کرنے والے ہیں ان سے محبت فرماتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمح یسمح لکم، تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لوگوں کو معاف کرو گے، تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جب بھی کبھی غصہ آ جائے تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ صاف ظاہر ہے غصہ کیوں آتا ہے؟ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، کسی نے کوئی حق مارا ہے، کسی نے کوئی چیز چھین لی ہے، یا کسی نے کوئی گالی دی ہے، بدتمیزی کی ہے، اسی پر ہی غصہ آتا ہے۔ جب اس طرح غصہ آ جائے تو یقیناً یہ بچاؤ کے جو طریقے ہیں اگر اپنائے جائیں تو غصہ دور ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اور جس پر اللہ راضی ہوتا ہے پھر اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو غصے میں معاف کریں گے تو یقیناً اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ اسی طرح غصے کے وقت انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے مستقبل کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے، اس کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے، لہذا اس طرح کے معاملے میں اپنے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے، صحیح رکھنے کے لیے غصے سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل الجنت من ملأ اللہ، یہ جو جنتی وہ لوگ ہیں، فرمایا من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس، من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس، اللہ کے پسندیدہ لوگ جنتی وہ لوگ ہیں کہ جن کے کان لوگوں کی تعریف سنتے ہیں، کہ لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، یعنی لوگوں کے نزدیک ان کی تعریف ہوتی ہے، لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ پسندیدہ لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ وَهُوَ يَسْمَعُ أَهْلُ النَّارِ، اور
जो दोजख वाले हैं वो माला अल्लाह मिन सनाइन्नास शर्रन, लोग उनकी बदतरीफी करते हैं। लोगों से अगर वो सुनता है कि लोग उसको अच्छा नहीं समझते, उसे बुरा समझते हैं, तो वो समझ ले कि वो लोगों से सुनता है कि लोग उसे बुरा कहते हैं, तो वो समझ ले कि वो बदतरीन लोगों में से है, अल्लाह के नापसंदीदा लोगों में से है और जहन्नम वालों में से है। इस रवायत के मुताबिक मुझे एक रवायत अचानक याद आई है कि कुछ एक जनाजा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, सहाबा भी मौजूद थे। आपने फरमाया वाजबत। लोगों ने असल में कहा कि ये इंतहाई नेक अच्छा बंदा था जो ये फौत हुआ है, जिसका जनाजा जा रहा है, बहुत सही था, बहुत अच्छा था, लोगों की खिदमत करता था, लोगों के साथ मामलात इसके बहुत अच्छे थे, इंतहाई अखलाक वाला बंदा था, बहुत अच्छा था। तो आपने फरमाया वाजबत। फिर एक और जनाजा गुजरा तो लोगों ने जिक्र किया कि ये बहुत गलत आदमी था, नमाज ये नहीं पढ़ता था, लोगों को तंग करता था, लेन देन के मामले में गलत था, वगैरह वगैरह। तो आपने फरमाया वाजबत। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये क्या आपने दोनों मौकों पर वाजबत? आपने फरमाया कि तुम गवाह हो अल्लाह की तरफ से कि तुमने कहा वो बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा जन्नत वाजिब हो गई, और तुमने कहा कि ये बहुत गलत है, तो मैंने यही कहा कि जहन्नम वाजिब हो, क्योंकि तुम गवाही देते हो अल्लाह की तरफ से। तो ये बात हमें समझना चाहिए, ये नहीं कि लोगों की क्या, ठीक है बाद मौकों पर ऐसा होता है कि लोगों की कोई परवाह नहीं, जब हक पर इंसान होता है फिर वो लोगों की परवाह नहीं करता, लेकिन जब अखलाकियात में हम गलत हों और लोग हमें बुरा कह रहे हों, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जिसके बारे में लोग बदतरीफी करें, बुरा भला कहें, तो वो सुनता हो लोगों से, वो समझ ले कि वो जहन्नम में जाएगा, और जिसकी लोग तारीफ करते हों और लोगों से सुनता हो कि लोगों में वो अच्छा शुमार होता है, ये नहीं कि उसको अच्छा लगता है, खुश होता है कि लोग मेरी तारीफ करते हैं, ये नहीं कि वो तकब्बुर में आता है, नहीं, बल्कि उसे ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह इस तारीफ की वजह से उसे जन्नत देगा। इसी तरह हमेशा जब भी गुस्सा आए, जन्नत से महरूमी का खतरा दिल में फौरन आना चाहिए। मैं इस गुस्से की वजह से कहीं जन्नत से महरूम ना कर दिया जाऊं। हजरत मुआज़ बिन अनस बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कदम गैदन, जिसने गुस्सा पी लिया, वह हुआ कादिरुन अला युनफिदहु, और वो इस पर कुदरत रखता था कि बदला ले सकता था, बदला नहीं लिया और गुस्सा पी गया, दआहुल्लाहु यौमल क़ियामा अला रऊसिल खलाइक, अल्लाह उस शख्स को लोगों के सामने क़यामत के दिन लाएगा, हत्ता युखय्यरहु, यहाँ तक कि उसे इख्तियार देगा, मिन अय्यि हूरिल ऐन शाअ, कि जिस हूर को चाहे अपना ले, यानी इस बात का उसे इख्तियार देगा, गोया जन्नत की उसे खुशखबरी दी जाएगी, और हूर के साथ जिसे वो पसंद करेगा उसको उसके साथ कर दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, सारी बात का खुलासा ये है कि हमें गुस्सा पी जाना चाहिए। गुस्सा बदला ले सकते हो तो गुस्सा पीने का फायदा, पूरी बातें कर लें, गालियां दे दें और फिर कहें जा तुझे माफ किया, ये कोई माफ करना नहीं है। माफ करना यह है कि जैसे ही आपको गुस्सा आया और आपने उसे माफ कर दिया, भाई आप मुझे मार के भागे, मैं भी भागा, लेकिन आप तेज थे, भाग गए, मेरे काबू नहीं आए, और मैंने कहा जा तुझे माफ किया, ये माफी नहीं होती। माफी क्या है कि मुझे आपने मारा, तकलीफ पहुंचाई,
मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अल्लाह के लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, अल्लाह इस पर आपको अच्छा बदला देगा और अल्लाह तबारक व ताला हमें गुस्से पर कंट्रोल रखने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक दो जुमले, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये मुल्क दिया। आज 14 अगस्त है, ये दिन मनाना शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना इसकी कोई दलील है। अलबत्ता ये हमें याद रखना चाहिए कि ये मुल्क हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया था, तो हमें इस मुल्क में किताब और सुन्नत के निफाज की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए सबसे पहले अपने आप पर किताब और सुन्नत को नाफिज करना चाहिए, अपने आप को अमल करने वाला बनाना चाहिए, फिर अपने घर वालों का, फिर दूसरों को, और किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें ला इलाहा इल्लल्लाह कि जिसकी बुनियाद पर ये मुल्क बनाया गया था, हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम उसके मुताबिक इस मुल्क को आबाद रखें। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन आरद अन दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अकबर।